تھوڑا سا آج ہم بیک گراؤنڈ دیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ پرابلم کیا ہے. لوگ اتنے پاگل کیوں ہیں لوگ 24 گھنٹے سے آنسو گیس کیوں کھا رہے ہیں, ڈنڈے کیوں کھا رہے ہیں, ربر بلٹ کیوں کھا رہے ہیں, اسٹریٹ فائر کیوں کھا رہے ہیں. یہ چیز ویکیوم میں نہیں ہوئی. آپ کو اس وقت گورنمنٹ کے پیڈ ٹاؤٹس, جرنلسٹ, ٹی وی, سرکاری آفیشلز ایک کہانی دے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں SCO کانفرنس ہو رہی ہے, پرائم منسٹر ملیشیا آئے ہوئے اور PTI اس پروسیس کو ڈیریل کر رہی ہے. PTI پاکستان کی اکانومی جو بہتر ہو رہی ہے, جو ایک جھوٹ ہے بائی دا وے, اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے عدم اعتماد کیا, ایک پرائم منسٹر کو نکالا, اس کے بعد آپ ایک الیکشنز میں گئے. ان الیکشنز کے اندر آپ نے سب کچھ کیا جو آپ کے بس میں تھا, جو آپ کی عقل میں داخل ہو آپ نے کیا. آپ نے سمبل چھینا, بندے اریسٹ کیے, کریکٹر اسیسنیشن کی. لوگوں نے پھر بھی 8 کو آ کے اوور ویلمنگلی PTI کے لیے ووٹ کر دیا. اس کے بعد آپ نے اس رات فیصلہ کیا کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا, ہمارا پلان تو کچھ اور ہے. آپ نے فارم 45 فارم 47 کا کھیل کیا. اس کے بعد PTI نے قانونی جنگ شروع کی. آپ نے وہ قانونی جنگ تھرو قاضی فائزی صاحب مینیج کرنا شروع کی. جب آپ نے 63A کا فیصلہ دے دیا, قاضی صاحب نے ایک بینچ جس کی لیگیلٹی پہ کوسچن ہے, اس کی انٹیگریٹی پہ کوسچن ہے, قاضی صاحب کی خود انٹیگریٹی پہ کوسچن ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آر یا پار. سیاسی لیڈران ہر وقت کال دیتے ہیں جلسے, جلوسوں, احتجاج کے لیے. اس میں جو رنگ پاکستان کی عوام بھرتی ہے وہ تب بھرتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ ایشو کے اندر کوئی ریئلٹی ہے. جب انسانی حقوق, جمہوریت چھنتے ہوئے نظر آئی تو لوگ جوک در جوک باہر نکلے. ایک جھوٹ منیب فاروق صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغان نیشنلز شامل ہیں اس لشکر میں ویپنز لے کے, جناب والا 50 60 70 100 500 1000 ہو سکتے ہیں, جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آ رہے ہیں, اس کا کیا جواب؟ اس وقت جب ہم یہ کلپ ریکارڈ کر رہے ہیں, اس وقت کا ٹائم ہے غالباً 4 بجے. ہم آپ کو 4 بجے تک کی اپڈیٹس دیں گے کیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب KP ہاؤس پہنچ گئے ہیں. پیچھے سے لاؤ لشکر KPK سے اور PTI کے ورکرز کا پنجاب سے پہنچ رہا ہے ان کے پاس. رینجرز نے گھیر لیا ہے KPK ہاؤس کو. وہ کلیئرلی چاہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں روکا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم جو مقدمہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ چل رہا تھا شراب اور انلیگل ویپنز کا, اس میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو ہو گئے. یعنی کہ قانونی کور بنا لیا کہ علی امین گنڈا پور کو اریسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کورٹس آپ کے مینیج نے کریں آپ. لیکن جو لوگ ڈی چوک کے گرد و نواح میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ویژولز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نا, ڈی چوک کے بالکل خالی ہو گئے, بالکل خالی ہو گئے. ڈی چوک کے پیرلل گلیاں چلتی ہیں, وہاں پہ لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں PTI کے, ویٹ کر رہے ہیں اگلے آرڈر اور سگنل کا. بہت ہی ایک بےہودہ طریقے سے جب ہم نے خندقوں کے ویژولز دیکھے اور باقاعدہ لائیو راؤنڈز دیکھے جو چل رہے تھے, اور بہت سارے جرنلسٹ نے کور کیا, پبلک نیوز ان میں سے ایک شامل ہے جو کور کر رہے ہیں ہر چیز کو موقع پہ جا کے. ان کے جرنلسٹ کو سلام ہے جو آنسو گیس کے شیل خود بھی کھا رہے ہیں اور پھر بھی وہاں کھڑے ہیں اور لوگوں کو کور کر رہے ہیں. بچے بچیاں ہیں وہاں پہ, بزرگ ہیں, عام پاکستانی لوگ ہیں. ڈفرینس صرف یہ ہے کہ جو نارتھ پنجاب کا پاکستان کا تصور ہے, جہاں سے یہ جرنلسٹ آتے ہیں, جہاں سے یہ بیوروکریٹ آتے ہیں, جہاں سے یہ جنرل آتے ہیں, جہاں سے سیاستدان آتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ کوئی اگر پشتو بولتا ہے یا پٹھان لکیں گے یا نان پنجابی لکیں گے تو وہ پاکستانی نہیں ہے, ان کو افغان نیشنل کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارے ریسزم کی حد ہے. ہم اس لیول تک ایتھنک لائنز پہ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی کال کو جیل سے بیٹھے ہوئے پاکستان کی عوام نے جواب دی. وہ نکلیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس وقت حکومت میں سب کی. کل رات سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ آرمی پہنچ گئی, آرمی پہنچ گئی, آرمی پہنچ گئی. کس کام کے لیے پہنچ گئی, کس چیز کے لیے پہنچ گئی آرمی؟ اس کا تو کوئی جواب دے نہیں رہا. اور آرمی پہنچ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ وہ کیا لوگوں کو اریسٹ کریں گے؟ کیا آرمی وہ ویژول افورڈ کر سکتی ہے کہ باوردی افسر سپاہی لوگوں کو اریسٹ کر کے ڈالوں میں ڈال کے جیلیں پہنچا رہے ہیں, لوگوں پہ شیلنگ کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان کی عوام اور پاک فوج کا رشتہ سب سے نازک موڑ پہ ہے. وہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ چیز. اسلام آباد پولیس جو پاکستانی شہری ہیں وہ 24 گھنٹے سے لڑ رہے ہیں ایک سرکار کے آرڈر پہ جس کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے. فائنلی تھک ہار کے انہوں نے پنجاب سے بندے طلب کیے کہ جناب 1000 بندے بھیجے جائیں. کراچی سے آلریڈی بذریعہ ٹرین 1000 بندے موو ہو گئے ہیں. پولیس کے کئی فریش ٹروپس ہمیں وہاں چاہیے, فریش ریکروٹس چاہیے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز PTI نے کی, پچھلے پورا دن اسلام آباد میں انہوں نے 50-100 کی ٹولیوں میں آ کے ود مختلف لیڈران جو لوکل تھے آ کے ڈی چوک کے قریب احتجاج کرتے تھے, پولیس کو انگیج کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ پولیس تھکتی تھی, 100 آتا تھا پھر 100 جاتا تھا, پھر 100 آتا تھا پھر 100 جاتا تھا, سارا دن وہ اس طرح کرتے رہے. پولیس کا بھی مرال ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب پاکستانی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے چند لوگوں کے لیے, ان کے بینیفٹ کے لیے.
میں پنجاب پولیس کو, پاکستان کی پولیس کو, پاکستان کے عام شہریوں کو, پی ٹی آئی کے ورکروں کو بتانا چاہوں گا کہ جن چیزوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں چند لوگوں کے لیے, لیکن یہ ضروری ہے ہمارے ملک میں. بچپن میں ہم شہزاد روئے کا گانا سنتے تھے کہ عوام سوئی ہوئی ہے, اس کو مت اٹھاؤ, وہ اب اٹھ گئی ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ 70 سال سے کہانی کیا دی جاتی تھی. ان کو اب منظور پشتین کی آواز بھی سمجھ آتی ہے, مارنگ بلوچ کی آواز بھی سمجھ آتی ہے. وہ ہر کسی سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک چیز اشرافیہ کے لیے, ایلیٹ کیپچر کے لیے نہیں ہو سکتی. میں آپ کو مریم نواز کی ٹویٹ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے, جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, فارم 47 پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے تھے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہ کبھی تھی, نہ ہے, نہ آگے رہے گی. وہ دہشت گرد تنظیم ہے, وہ ملک پہ حملہ کر رہی ہے. حملہ نہیں کر رہی, وہ پٹ رہی ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے دیں, وہ آپ کرنے نہیں دے رہے. ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے جو ہسٹوریکلی پوچھا گیا ہے, کئی قوموں نے پوچھا ہے, دین اس سوال کے جواب کے لیے آتا ہے کہ جناب جب ایک حاکم جبر کر رہا ہو, سسٹم کا مس یوز کر رہا ہو, تو عوام کیا کرے, عوام کہاں جائے؟ منیر فاروق صاحب نے ایک اور بات بھی کی, جی معیشت تو بہتر ہو رہی ہے. سراتن جھوٹ ہے. جو میٹرک انہوں نے استعمال کیا مہنگائی کم ہونے کا, میں اس کی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے جب چیز کا ریٹ تھا 1 روپیہ, وہ 1 سال پی ڈی ایم حکومت جو پی ڈی ایم 1 تھی اس میں گرو کر کے چلا گیا 2 روپے پہ, یعنی کہ 100% انفلیشن ہوئی اس پروڈکٹ کی. پی ڈی ایم کی پوسٹ الیکشن حکومت کے بعد وہ 200 سے 240 روپے پہ چلا گیا. اس کو کہتے ہیں 20% انفلیشن. 200 پہ 20% انفلیشن ہوئی. تو اس 100% ورسز 20% انفلیشن کو کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں انفلیشن کم ہوگی پروڈکٹس کی. در حقیقت جو ایکچوئل ویلیو ہے چیز کی وہ بڑھ گئی ہے. یعنی کہ آپ آج سے 2 سال پہلے کوئی چیز روپے کی خرید رہے تھے, آج آپ وہ 2 روپے 20-40 پیسے کی خرید رہے ہیں. تو یہ نمبرز کے کھیل میں آپ کو اور مجھے دھوکہ دیتے ہیں. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. کل رات مین سٹریم نیوز جس کا کام ہے کہ جمہوریت کا چوتھا پلر ہونا, لوگوں کی رائے بتانا, کرٹیکل جرنلزم کرنا, وہ کیا خبر چلا رہے ہیں, فوج آ گئی, فوج آ گئی, فوج آ گئی, فوج آ گئی. وہ ایسے کر رہے ہیں ابو جی آ گئے کہ بچا لیں گے ہمیں. کس سے بچائیں گے؟ عوام سے, ووٹر سے. حکومت کیوں اپنے ووٹر سے ڈر رہی ہے؟ اگر نون لیگ اتنی سیٹیں جیتی ہے, کہتے ہیں نا کہ وہ سیٹیں جیتے ہیں, نیشنل میں بھی جیتے ہیں, پروونشل میں بھی جیتے ہیں, 1,00,000 بندہ لے آئیں وہ بھی ڈی چوک نہیں لا سکتے. پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے ان کا فیلڈ جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان میں, پوری اسٹیٹ مشینری لگا کے. اور آج جب علی امین گنڈا پور اسٹیٹ مشینری استعمال کر رہا ہے, جو غلط کر رہا ہے, غلط چیز غلط ہے, ہم اس کو غلط ہی کہتے ہیں, تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی اسٹیٹ مشینری اور اسٹیٹ ملازمین استعمال ہو رہے ہیں. اصل میں جھوٹ کا سر پیر نہیں ہوتا. کبھی کہتے ہیں یہ سارے اسٹیٹ امپلائیز ہیں جو آئے ہوئے ہیں کے پی کے سے, کبھی کہتے ہیں افغان نیشنل ہیں, اور میرے بھائی پاکستانی ہیں. 2-3 ویژولز ہم نے ایسے دیکھے کہ اسلام آباد پولیس خود کھڑی ویڈیو بنا رہی ہے پروٹیسٹرز کی اور مسکرا رہے اور ہنس رہے ہیں. کیوں؟ اور یار تمہاری اسلام آباد پولیس میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, پاکستان آرمی میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, پاکستان آرمی 20% آرمی, 80% عوام ہے. جو عام سپاہی, عام کرنل, بریگیڈیئر ہوتا ہے, یار یہ پاکستانی شہری ہے. ان کی وابستگی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ کو پی ٹی آئی ناپسند ہو وہ سپریٹ چیز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جماعت نہیں پسند, فائن, آپ کا اوپینین ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, بالکل جھوٹ ہے. انٹرسٹنگلی انف میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں, ایک اور پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ میں کریک ڈاؤن کی پی کے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کرا رہی ہے. جناب وہ نہیں کرا رہی. قانون ایسا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ معاملے میں ڈائریکٹلی آپ کی پولیس کو آرڈر دے سکتی ہے. اور علی امین گنڈا پور تو پچھلے 1.5 سال سے شور مچا رہا ہے کہ کے پی کے کی پولیس میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کو ڈائریکٹ آرڈر مل رہے ہوتے ہیں. آپ کی جو بیوروکریسی ہے نا وہ ہینڈی کیپڈ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے, وہ ان کی منمانی کرتی ہے.
مریم نواز کو اپنی مرضی کے سیکٹری لگانے میں پہلے 6 مہینے بڑی پرابلمز آ رہی تھیں. محسن نقوی صاحب کی مرضی چل رہی تھی کون سا سیکٹر ان کے ساتھ فیڈرل میں جائے گا. باقی میں یہ بتا دوں کہ محسن نقوی ایک نان ڈیموکریٹک بندہ ہے, اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے جو بات کی تھی پریس کانفرنس میں کہ جناب والا ہم کسی کو گھسنے بھی نہیں دیں گے اسلام آباد میں, جناب والا سب اسلام آباد میں گھس گئے, کیونکہ آپ کو جمہوریت کی عوام کی طاقت کی سمجھ نہیں ہے. آپ ایک بزنس مین تھے, آپ نے میڈیا چینل بنایا اور اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, تو آپ کو یہ چیز لگ رہی ہے. باقی فیصل وارڈا صاحب کے منہ سے سچ نکل گیا, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب گورنمنٹ از کمپلیٹلی انکمپیٹنٹ. ریئلٹی یہ ہے کہ یہ سب سڑ رہے ہیں. سڑ کیوں رہے ہیں؟ نواز شریف کی بھی خواہش تھی کہ عوام اس طرح ان کے کہنے پہ نکلتی تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے کے پاکستان میں جمہوریت لا سکتے. پی کی بھی یہ خواہش تھی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ہوا عمران خان کی باری, عوام نکلی. اب بغض عمران خان میں یہ جمہوریت کو آگ لگا دیں گے. ہم بیوقوف نہیں ہیں. بغض میں ہم ایک ٹھیک چیز کو آگ نہیں لگا سکتے. اگر آپ کو جمہوریت کا رزلٹ پسند نہیں آتا تو آپ ویٹ کرتے ہیں 5 سال, آپ روتے نہیں ہیں. اس وقت جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ اپنے جمہوری رائٹس کے لیے کر رہی ہے. جب پی ٹی آئی پہلے دھرنا دینے گئی تھی, جو انہوں نے سٹ ان کیا تھا, وہ تب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی, تب نون لیگ رائٹ پہ تھی. تو سچ کو سچ دیکھیں, سچ کو سچ مان کے چلیں. منیف فاروق صاحب نے ایک اور بات کی اپنے ویلاگ میں. انہوں نے کہا کہ اگلے 72 گھنٹے پاکستان میں بڑے کرٹیکل ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر معاملات کنٹرول میں نہ آئیں تو پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن ہو. کیا ہوگا؟ آپ پارٹی کو ایلیگل ڈکلیئر کر دیں. وہ عمران خان صاحب سے کسی نے, صحافی نے پوچھا تھا جب وہ اریسٹ نہیں ہوئے تھے کسی جلسے میں, کہ جی وہ مارشل لاء کی خبر آ رہی ہے کہ آ جائے گا, تو انہوں نے کہا تھا مجھے کیا فرق پڑتا, لگا دیں. ریئلٹی یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے عام شہری کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہر بات کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کر لو, دیکھی جائے گی. صحافی پٹتے تھے آپ کو, جو جنون صحافی تھے, کہ مت مارے ڈنڈے, مت مارے آنسو گیس, یہ بندے عادی ہو جائیں گے. سر آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے. ابھی جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو لاہور کے جلسے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو اریسٹ کرنا شروع ہو گیا. جی پی او چوک پہ شیلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے لاہور میں. تو 2 شہر, کراچی کے بعد 2 سب سے ضروری شہر, قانونی طور پر تو اسلام آباد سب سے ضروری ہے, لیکن اکانومی کے سائز میں کراچی کے بعد 2 سے بڑے شہر پی ٹی آئی نے بند کر دی. یہ ہے آپ کی جمہوریت کی ریئلٹی, کہ آپ کا سی ایم پنجاب جو عوام کے ووٹوں پہ سی ایم بنی ہے, جو لاہور سے سیٹ جیتی ہے, اسی لاہور سے لوگ نکل کے لاہور کو بند کر رہے ہیں, اور اسلام آباد اور پنڈی کے اندر سے لوگ نکل کے, ابھی تو قافلہ چند گھنٹے پہلے پہنچا کے پی کے سے, باقی اسلام آباد پنڈی کے لوگ نکل رہے ہیں, انہوں نے آپ کا اسلام آباد بند کیا ہوا ہے. جب لوگوں کے ووٹ نہ ہونا ساتھ تو یہی ہوتا ہے. عمران خان کے دور میں کتنے لوگ گئے تھے ڈی چوک پروٹیسٹ کرنے, بے پناہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں, وہ کرنے دیتا تھا, اس کو ڈر نہیں تھا نا, اس کو خوف نہیں تھا. ہاں ٹی ایل پی کی باری خوف تھا, ٹی ایل پی کی باری خوف تھا, ٹی ایل کے پاس ایکچوئل نمبرز ہیں. ریئلٹی یہ ہے جو اب بے نقاب ہوئی ہے سب کے سامنے, کہ جمہوریت کسی کو پسند ہی نہیں جب تک رزلٹ اپنی فیور میں نہ آئے. سیکولر طبقہ ایکسپوز ہو گیا, نون لیگ, پی سب ایکسپوز ہو گئے. جو جماعت پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم تھی, آج وہ جمہوریت کا جھنڈا لے کے کھڑی ہے, اور جس دن وہ یہ جھنڈا چھوڑ کے پھر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھیں گے, ہم سب سے پہلے ان کی تنقید کریں گے. یہ ہوتا ہے سچ. آج سچ کی طاقت جیت رہی ہے, لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا, لوگ نہیں واپس جائیں گے. جس وقت اسلام آباد پہ لوگ آ رہے تھے, شہباز شریف صاحب کسک کے لاہور پہنچ گئے تھے, جہاں پہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ میٹنگ کرتے کہ اب کرنا کیا ہے. سینز کچھ سملر لگ رہے ہیں نا آپ کو, کہ ڈھاکہ پہ دعویٰ بولا جاتا ہے تو وہاں سے پرائم منسٹر صاحبہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. کیوں ہم اس نہج پہ چیز کو لاتے ہیں؟ ہم اس لیے لاتے ہیں کیونکہ ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں. اسلام ہمیں سچ کا سبق دیتا ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, بے شک آپ غلط بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی ذلت, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے برابر نہیں ہے. دنیا میں عزت, پیسہ کمانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں, اور یہ ریئلٹی ہے. باقی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کتنا پیسہ گورنمنٹ ضائع کر رہی ہے پولیس کے اوپر, کنٹینروں کے اوپر, ظاہر کروڑوں اربوں میں یہ جائے گا, کتنا فائنینشیل نقصان ہوگا.
ہم صرف اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں تسلیم کر سکتے کہ حقیقی جمہوریت کو چانس دینا چاہیے پاکستان میں. ہم کیوں نہیں تسلیم کر سکتے کہ ہمارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں, ان کو رائٹ ہونا چاہیے ووٹ کرنے کا. بہرحال دیکھتے ہیں آج لاہور میں کیا رزلٹ نکلتا ہے, لیکن اسلام آباد کے دھرنے اور جلسے کی جیت فی الحال پی ٹی آئی کی ہے. آپ کا سننے کا شکریہ.